صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاذان۔ یہ باب اذان کے بارے میں ہے۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ یہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں، تراویح پڑھانے والے، اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو امامت کا پتہ بھی نہیں ہوتا، مسائل کا نہیں پتہ ہوتا، نماز کی کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں اور کتنی سنتیں ہیں۔ یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم جو یہ سبق شروع کریں گے انشاءاللہ 2-4 دن میں مکمل کریں گے۔ مسائل بھی سیکھیں گے، فرائض بھی سیکھیں گے، واجبات بھی سیکھیں گے اور سنتیں بھی سیکھیں گے۔ کہاں پر فرائض چھوٹ جائے، واجبات چھوٹ جائے، سنتیں چھوٹ جائے، ان کا کیا حکم ہے، یہ سب کا سب ہم پڑھیں گے۔ تو یہ چونکہ نماز ہماری اذان سے شروع ہوتی ہے، اس لیے آج ہم اذان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اکثر اذان کے اندر طلباء اکرام غلطی بھی کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جو عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جب اذان دیتے ہیں تو وہ اپنی اذان کے اندر بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اپنی اذان کو درست کریں، آپ کی اذان ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ اکثر مساجد کے اندر اسی طرح کی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ مؤذن مسجد چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ امام صاحب نے فلاں آدمی نے میری اذان کے اندر غلطی کیوں نکالی، جبکہ غلطی کرنے والا جب غلطی کر لیتا ہے، پھر اس کی اصلاح کرنے والا جب اس کی اصلاح کرتا ہے، تو غلطی کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنی غلطی مان لے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور غلطی کو اپن درست کرے، اذان درست کرے۔ تو نماز کے لیے مسجد میں نہ آنا اور اس غلطی کو بہانہ بنا لینا، یہ بہت بڑی جو ہے انسان کی اپنی غلطی ہے۔ تو اس لیے اذان جو ہے، اذان کو سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ اذان کا معنی کیا ہے، لفظ اذان کا معنی کیا ہے۔ اذان کا معنی ہے اعلان کرنا۔ اذان کا معنی کیا ہے، اعلان کرنا۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اذان کا معنی اعلان کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مخصوص الفاظ کے ساتھ، مخصوص طریقے کے ساتھ نماز کے وقت کے داخل ہونے کی خبر دینا۔ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ مخصوص الفاظ کے ساتھ، مخصوص طریقے کے ساتھ نماز کے وقت کے داخل ہونے کی خبر دینا، اس کو اذان کہتے ہیں۔ اور یہ جو اذان ہے، اس کا ثبوت قرآن کی آیات اور احادیث دونوں سے ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، دونوں کے اندر ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اس کے اندر جو نداء الی الصلاۃ ہے، اس سے مراد نماز ہے، اس سے مراد کیا ہے، اذان ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، نداء الی الصلاۃ، اس سے مراد کیا ہے، اذان ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہے، آیات جمعہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ۔ اب یہ بھی اس سے بھی کون سی نماز ندا سے مراد کیا ہے، اذان ہے، کہ جب جمعہ والے دن پہلی اذان دی جائے، اے ایمان والو تم کوشش کرو، دوڑ لگو، کہاں، مسجد کی طرف۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اذان کا جو اللہ نے ذکر فرمایا، قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ چنانچہ جب یہ
نماز فرض ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح جمع کریں۔ تو ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا آگ جلائی جائے، کسی نے کہا لکڑی کے اوپر لکڑی ماری جائے، کسی نے کہا کچھ طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو یہ تمام کے تمام جو طریقے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند نہیں فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بھی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تو یہ مشہور روایت بھی ہے، مشہور واقعہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کلمات کہتا ہے جو ہم اذان کے اندر کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی، وہ بھی خواب بیان فرماتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ وہ بھی جب رات کے وقت سوئے تو رات کے وقت کسی کہنے والے نے یہی کلمات کہے جو ہم اذان کے اندر کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو دونوں سے، آیات سے بھی اذان کا ثبوت ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا ہے؟ ثبوت ہے۔ اور اذان کی اہمیت، دوسری چیز ہے اذان کی اہمیت اور عظمت کیا ہے۔ اذان کی اہمیت اور عظمت یہ ہے کہ اذان کے اندر توحید اور رسالت دونوں کی شہادتوں کا اعلان ہوتا ہے۔ توحید کا بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اس کے اندر توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، اور اس کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے اذان کی۔ چنانچہ اس کی علماء اکرام نے 10 فضیلتیں اذان کی نقل فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے اور وہ سننے والے چاہے وہ انسان ہوں یا جن ہوں، کل قیامت والے دن اذان دینے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان سننے والے چاہے جن ہوں چاہے انسان ہوں، کل قیامت والے دن اذان دینے والے کے ایمان کی کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ ایمان کی گواہی دینے کے لیے لوگ بھی ہوں گے اور جن بھی ہوں گے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اور شہداء کے بعد، انبیاء اور شہداء کے بعد جو سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا وہ اذان دینے والا ہوگا۔ بہت بڑی فضیلت ہے نا، انبیاء اور شہداء کے بعد جو سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا وہ کون ہوگا؟ مؤذن ہوگا، اذان دینے والا ہوگا۔ اور دوسری روایت کے مطابق کہ اذان دینے والے کا رتبہ شہداء سے بھی بڑا رتبہ ہے، شہید سے بھی بڑا رتبہ ہے اذان دینے والے کا۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اذان دیتا ہے 7 سال تک اذان دیتا ہے لگاتار، تو وہ آدمی دوزخ سے بری لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ دوزخ کے اندر نہیں جائے گا۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو اذان کا ثواب معلوم ہو جائے اور ان کو اذان دینے کا وقت نہ ملے تو وہ لوگ قرہ اندازی کے ساتھ اپنی باری مقرر کریں، یعنی اس کی اذان دینے کے اندر کوشش کریں۔ تو یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے زمانے میں بھی یہ حالت آئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کوشش کرتے تھے کہ میں اذان دوں، دوسرا صحابی رسول کہتا کہ میں اذان دوں، تیسرا کہتا کہ میں اذان دوں، تو قرہ اندازی تک حالت پہنچ گئی، یعنی اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور 5ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت 3 لوگ معطر مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، بغیر پریشانی کے، بغیر ٹینشن کے اور بغیر حیرانگی کے۔ وہ 3 کون لوگ ہوں گے؟
نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھا، یہ آدمی بغیر کسی پریشانی کے، حیرانگی کے، بالکل اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوگا بغیر پریشانی کے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو کسی کا غلام ہو، غلام ہونے کے باوجود وہ اپنی آخرت کو نہ بھولا ہو، یعنی آخرت والے اعمال کرتا رہا ہو، غلامی بھی کرتا رہا ہو اور ساتھ ساتھ آخرت کے اعمال بھی کرتا رہا ہو، یہ آدمی بھی معطر مشک کے ٹیلوں پر ہوگا بغیر پریشانی کے۔ اور نمبر 3، وہ آدمی جو بغیر پریشانی کے، بغیر حیرانگی کے، معطر مشک کے ٹیلوں پر ہوگا، وہ آدمی ہوگا جس نے اللہ کی رضا کے لیے اذان دی ہو۔ یہ بھی آدمی بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تکلیف کے، یہ آدمی وہاں پر بیٹھا ہوگا۔ کتنا ہوگی؟ 5 ہوگی۔ چھٹی، قیامت کے دن مؤذنوں کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، جس طرح کہ ایک حافظ قرآن پاک حفظ کرتا ہے، کل قیامت والے دن اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، پھر حلال کو حلال، حرام کو حرام جانتا ہے، یعنی قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کل قیامت والے دن اس کو 10 آدمی ایسے جن کے حق میں جہنمی ہونے کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہوگا، یہ آدمی سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح بعین ہی یہ مؤذن بھی، اذان دینے والا بھی، یہ بھی اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی سفارش کر کے یہ بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا، تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ اذان دیتے وقت شیطان پر بہت خوف اور ہیبت طاری ہوتی ہے اور وہ بے حواس ہو کر بھاگ جاتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے وہاں سے وہ بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ اور نمبر 8 یہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں بڑی ہوں گی، مطلب کہ اللہ ان کو بہت بڑی عظمت، بہت بڑی شان عطا فرمائیں گے کہ لوگ دور سے دیکھ کر یہ پہچان جائیں گے کہ یہ مؤذن لوگ ہیں، اتنا بڑی اللہ ان کو عظمت عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 9 یہ کہ جس مقام پر اذان دی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ کا عذاب دور ہو جاتا ہے جہاں پر اذان ہوتی ہے۔ اور نمبر 10 یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤذنوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔